بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 جو کہ ایکٹ نمبر 8 ہے 1939 کا، اس میں ایک بڑی عجیب سی بات سامنے آتی ہے. سیکشن 2 سب سیکشن 5 کے اندر یہ واضح کر دیتا ہے کہ اگر شادی کے وقت خاوند امپوٹنٹ ہے، نامرد ہے، اور اس مرد کی جنسی مباشرت کی انجام دہی سے عدم اہلیت ہے، تو یہ ایک سالڈ گراؤنڈ ہے ریزولوشن آف میرج کی. سیکشن 2 ریزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 سب سیکشن 5 کہتی ہے کہ شادی کے وقت اگر خاوند امپوٹنٹ ہے اور بعد ازاں وہ امپوٹنٹ ہی رہتا ہے، تو اٹ ول بی اے سالڈ گراؤنڈ فار دا ریزولوشن آف میرج. اس حوالے سے آج صبح ایک دوست کے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے ڈسکشن ہوئی چائے کے کپ پہ. تو ایک اہم موضوع تھا، لیکن شرم سی آ رہی تھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون میں اس طرح کے معاملات تو ڈسکس کیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا سب دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو اور کیس چل رہا ہو کسی کا. تو یاد رکھیے گا کہ امپوٹنسی جنسی فعل کی انجام دہی کے لیے جسمانی نااہلیت کا ہونا امپوٹنسی کہلاتا ہے، جو کہ فزیکل امپوٹنسی کے زمرے میں آتا ہے. اور فیڈرل پرنسپل جو ڈسکس کیا گیا سیکشن 2 سب سیکشن 5 ریزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 میں کہ عورت اپنے شوہر کی امپوٹنسی یعنی نامردی کی بنیاد پر طلاق طلب کر سکتی ہے، کیونکہ نامرد آدمی کے ساتھ رشتہ ازدواج کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے. اب یہ تو بات آ جاتی ہے فزیکل ریلیشن شپ کی. اس میں ایک بڑا اچھوتا سا کنسپٹ آگے سے جنم لیتا ہے جس کو ہم سائیکولوجیکل امپوٹنسی یعنی نفسیاتی نامردی کہتے ہیں. یعنی نفسیاتی فیکٹرز کے، نفسیاتی عوامل کے باعث کسی مخصوص وقت پر مباشرت انجام دینے کی نااہلیت جو ہے وہ سائیکولوجیکل امپوٹنسی کہلاتی ہے. اور یہ بھی امپوٹنسی نامردگی کے زمرے میں آتا ہے اور ایک سالڈ گراؤنڈ بن جاتی ہے ریزولوشن آف میرج کے لیے. اور اس بات کو جب اگر ہم انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1983 فیڈرل شریعت کوڈ پیج 255 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا. یاد رکھیے گا کہ نفسیاتی نامردی جو ہے وہ مکمل جسمانی نامردی نہیں ہے. فزیکل امپوٹنسی اور سائیکولوجیکل امپوٹنسی میں کافی حد تک فرق ہے. اور اس فرق کی اگر ہم انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں کہ ریزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 میں کہاں پہ فال کرتی ہے، تو ایک اہم کیس لا جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ڈسکس ہوا، پی ایل ڈی 1983 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 234 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. بات یاد رکھیے گا کہ مردوں میں بعض اوقات خوف، بزدلی، نفرت، بعض اوقات وہم، بعض اوقات انتہائی جذباتی پن جو ہے، یا بعض اوقات جس کو مہذب انداز میں ہم جنسی عمل میں زیادہ شمولیت جو ہے وہ سائیکولوجیکل امپوٹنسی کا باعث بنتی ہے. اور اس بات کو اگر ہم سیکشن 2
سب سیکشن 5 ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 کے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہے تو اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں مل جاتی ہے پی ایل ڈی 1983 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 234 میں. اور ایک اہم چیز ہے جو یاد رکھیے گا، بات چلتے چلتے فیملی کورٹ سے تھوڑا سا آگے چلے چلتے ہیں کریمنل سائڈ پہ، کہ سائیکولوجیکل امپوٹنٹ پرسن کیا زنا بالجبر کے اندر کس طرح حد تک آئے گا. جو ہم پلی لیتے ہیں عام طور پہ اکیوزڈ کی طرف سے کہ یہ بندہ جو ہے نفسیاتی طور پر، بعض اوقات تو فزیکل امپوٹنسی کی ہم پلی لے لیتے ہیں، بعض اوقات سائیکولوجیکل امپوٹنسی کی پلی لیتے ہیں. تو ایک اہم بات ہے، یاد رکھیے گا کہ فزیکل تو چلیں ایک اہم معاملہ ہے، سائیکولوجیکل امپوٹنسی جو ہے زنا یا زنا بالجبر کی کوشش کے مقدمات میں کسی اس طرح کی کوئی ورتھ، کوئی ویلیو، کوئی لیگل ویلیو نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. اس بات کی اگر ہم انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1983 فیڈرل شریعت کوڈ پیج 234 اور 1983 میں ہی پی ایل ڈی 1983 فیڈرل شریعت کوڈ پیج 255 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے ہمیں اچھے انداز سے مل جاتی ہے. جہاں تک معاملہ ہے فزیکل ویکنس کا، فزیکل ویکنس میں اگر کوئی مرد امپورٹنٹ ہے تو چونکہ وہ رشتہ ازواج کو برقرار نہیں رکھ سکتا ہے، اس بنا پر وہ عورت جو ہے وہ طلاق لے سکتی ہے اپنے مرد سے. اور اگر ہم امپوٹنسی کی ڈیفینیشن کو دیکھنا چاہیں تو فزیکل ویکنس از ناٹ پرووائڈڈ اینی ویئر ایز اے گراؤنڈ. Impotency means that the husband is not in a position to perform the sexual intercourse, while the physical weakness does not reflect it on impotency. اس بات کی اگر ہم مزید انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں کہ نہ مرد کی کا مطلب یہی ہے کہ مرد ہم بستری کے قابل نہیں ہے اور جسمانی طور پر کمزور ہے. اور جسمانی کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ خاوند بحثیت بعض اوقات کمزور ہے، اور فزیکل کمزوری طلاق کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے. کیا وہ بندہ واقعی انٹرکورس کرنے کے قابل نہیں ہے، اس بات کو دیکھا جائے گا. فزیکلی اگر ویک ہے تو بھائی یہ قطعی صورت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ویک ہے یا نفسیاتی طور پر ویک ہے تو وہ امپورٹنٹ ہوگا. اور سیکشن 2 سب سیکشن 5 ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 میں وہ فال کرے گا، کیونکہ اس کی بیسک جو ڈیفینیشن تھی امپورٹنسی کی یہ ڈیفائن کی گئی تھی 2003 سی ایل سی پیج 1954 میں. اور یاد رکھیے گا کہ it would not reflect impotency as a ground of dissolution of marriage under section 2 subsection 5. Impotency under husband is not in a position to perform the sexual intercourse. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ wife who alleges the physical weakness of husband would not be entitled for the dissolution of marriage under section 2 subsection 5, and it has been interpreted in 2003 ایس ٹی پیج 771 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. اور یاد رکھیے گا کہ مسلم کلچر کے اندر بعض اوقات شادی جب ہوتی ہے تو ایک مسلم خاتون جو ہے وہ مرد کی امپوٹنسی کو سالہ سال تک چھپائے رکھتی ہے، پردہ رکھتی ہے، خاموش رہتی ہے. اور ہسبینڈ جو ہے وہ امپوٹنٹ ہوتا ہے لیکن عورت جو ہے اس بات کو ڈسکلوز نہیں کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہسبینڈ جو امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ایک نوبل لیڈی کی طرح وہ زندگی گزار رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات جب معاملہ بڑھ جاتا ہے تو وہ اس کو ڈیزولوشن آف میرج کی گراؤنڈ کے طور پہ لیتی ہے، اور ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے کہ شادی کے وقت بھی یہ امپورٹنٹ تھا اور آج تک یہ امپورٹنٹ ہے. اور اس بات کی اگر ہم انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2003 ایس ٹی پیج 771 میں اس بات کا انٹرپریٹیشن موجود ہے. یاد رکھیے گا کہ خاوند اگر فزیکلی کمزور ہے اور یہ ثابت نہیں ہوتا اس سے کہ فزیکل کمزور ہے تو کوئی امپورٹنٹ ہی ہوگا، اور بیوی کافی عرصہ خاوند کے گھر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ
نہ مرد کے گھر ایسے ہی رہی ہے، ایک اچھی بیوی کے طور پہ وہ وقت گزارتی رہی ہے، اور یہ بعض اوقات وہ اگر اس بات کو ڈسکلوز کرتی ہے اور اس کو گراؤنڈ کے طور پہ ڈیسولوشن آف میرج میں لے کے آتی ہے، اور فزیکل ویکنس ہے، فزیکلی وہ اس قابل نہیں ہے، سائیکولوجیکلی اس میں اس طرح سے ہے معاملہ کہ وہ نہیں اپنی حق زوجیت کو ادا کر سکتا ہے، تو یہ ایک ویلڈ گراؤنڈ ہوگی ڈیسولوشن آف میرج کے لیے، اور وہ طلاق طلب کر سکتی ہے اس بنا پر۔ اس بات کی اگر ہم انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو 2003 NLR-SO پیج 758 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں مل جاتی ہے۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جسمانی کمزوری جو ہے ایک مرد کی، اس کو نامردگی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور کسی مرد کا جسمانی طور پر کمزور ہونا قطعی صورت طلاق کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے فزیکلی کمزور ہے، وہ آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد اس کو عدالت کو چاہیے کہ اس کو ٹائم دیا جائے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے 2003 سپریم کورٹ پیج 771 میں، اور 2003 CLC پیج 1954 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بعض کیسز میں کہ عورت ایک گراؤنڈ لے لیتی ہے امپورٹینسی آف میل اپنے ہسبینڈ کی، کہ میرا جو خاوند ہے وہ شادی کے وقت بھی امپورٹنٹ تھا اور اب بھی امپورٹنٹ ہے، تو بعض اوقات پھر میڈیکل رپورٹس آ جاتی ہیں، تو میڈیکل رپورٹ میں مرض اگر امپورٹنٹ نہیں پایا جاتا تو یہ الزام غلط ہے، اور یہ ایک ویلڈ گراؤنڈ نہیں ہوگی اس کی ڈیسولوشن آف میرج کے لیے۔ تو اس بات کی اگر ہم انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو 1979 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 40 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر ایک خاوند جسمانی طور پر کمزور ہے تو اس کا کمزور ہونا طلاق کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ خاوند اگر انٹرکورس کے قابل نہیں ہے دین یہ طلاق کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے وقت مرد جو تھا وہ امپورٹنٹ نہیں تھا، لیکن بعد میں اگر امپورٹنسی آ گئی ہے تو پھر بھی عدالت اس کو پراپر وقت دے گی کہ وہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کرے، یا فزیکلی وہ سائیکولوجیکل جو اس کی پرابلمس ہیں اس کو سالو آؤٹ کرے، اور عدالت اس کو وقت دے گی، اور وقت کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو باقاعدہ حق زوجیت کے لیے لے آئے گا اور اس قابل ہو جائے گا۔ اور عورت اگر اس بات کو گراؤنڈ آف ڈیسولوشن آف میرج کے طور پہ سامنے لے آتی ہے، طلاق کی بنیاد بناتی ہے، تو اس بنیاد کے اوپر اس کو طلاق نہیں دی جائے گی، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ہر 100 میں سے اونلی 1% ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ پیدائشی طور پر امپورٹنٹ ہو، ادروائز امپورٹنسی نہیں ہوتی ہے، 99% نہیں ہوتی ہے، 1% ہو جاتی ہے۔ اور میڈیکل سائنس جو ہے اس میں بھی یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور موڈی میڈیکل جورسپروڈنس جو ہے اس میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا۔ اور اس بات کی اگر ہم انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو 2003 ST پیج 771 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاوند کے سپرم میں کوئی نقص ہوتا ہے اور بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو بیوی کے لیے دین اگر میڈیکل میں یہ آ جاتا ہے تو یہ ڈیسولوشن آف میرج کے لیے ایک اہم وجہ بن سکتی ہے، ایک اہم جواز بن سکتی ہے، کہ چونکہ شادی کی جاتی ہے اولاد کے لیے، شادی کی جاتی ہے، رشتہ ازواج کیوں قائم کیا جاتا ہے کہ آگے سے بچے پیدا ہوں گے، خاندان فیملی جو ہے وہ بڑھے گی، لیکن چونکہ اگر میڈیکل میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خاوند کے سپرم کے اندر ایک ایسے نقص ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو عورت اس بنیاد کے اوپر اگر ڈیسولوشن آف میرج میں انڈر سیکشن 2 سب سیکشن 5 میں آتی ہے، ڈیسولوشن آف میرج ایکٹ 1939 میں طلاق مانگتی ہے، تو ایک ویلڈ گراؤنڈ ہوگی اور اس کو طلاق دی جانی چاہیے۔ اس بات کی اگر ہم انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو 1995 NLR-ST پیج 209 میں، اور 2003 NLR ST پیج ہے 758
8 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں مل جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی خاوند پہ الزام لگاتی ہے کہ وہ امپوٹنٹ ہے، اور عدالت نے خاوند کو 1 سال کا وقت دیا کہ جاؤ بھائی میاں اپنا، اگر تم فزیکلی یا سائیکولوجیکل کوئی پرابلم ہے تو اس کو سالو آؤٹ کرو، اور 1 سال کا وقفہ جو ہے 1 سال تک کا ٹائم مرد کو دیا گیا، اور عورت کی جو ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری ہے اس کو پینڈنگ رکھا گیا، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی عورت اگر سیکشن 2 سب سیکشن 5 ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 کے تحت طلاق مانگتی ہے مرد کی امپوٹنسی کی بنیاد پر، تو مرد کو پراپر ٹائم دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اگر فزیکلی یا سائیکولوجیکلی امپوٹنٹ ہے تو وہ اپنے علاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، اور عدالت نے 1 سال کا وقت بھی خامد کو دیا، اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا 1980 CLC پیج 1212 میں۔ اور دوستو امپوٹنسی فزیکل بھی ہوتی ہے، بعض اوقات سائیکولوجیکل امپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اگر ہم ڈسکشن میں دیکھنا چاہیں تو سیکشن 2 سب سیکشن 5 جو ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ ہے 1939 کا، جو کہ 8th ایکٹ ہے 1939 کا، اس میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس کو عورت کے لیے ایک ویلڈ گراؤنڈ دیا گیا، ویلڈ گراؤنڈ اس کو پرووائڈ کی گئی ایک عورت کو کہ وہ اس امپوٹنسی کی بنا پر مرد سے طلاق لے سکتی ہے، اور ڈیزولوشن آف میرج کی ایک ویلڈ گراؤنڈ کے طور پہ اس کا جواز اس کو مل جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک معاملہ ایسا ہے، شرم سی آتی ہے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے قانون میں اور شریعہ میں، فقہ میں، تو کوئی کسی صورت کسی قسم کا ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوست احباب ہم جب گپ شپ لگاتے ہیں تو اس میں بھی شرم محسوس اس معاملات کو نہیں کرتے، اور فیملی کورٹس میں اور زنا کے کیسز میں یہ بات تو ہم ڈسکس کرتے ہی ہیں۔ تو بات دراصل صاحب یہ ہے کہ ہمیں قانون کے مختلف جو اسپیکٹس ہیں، بعض ایسے اسپیکٹس ہیں جو کہ عام زندگی میں تو ہم بات کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن قانون اور فقہ یا شریعہ میں بات کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔